انگریزی کی ایک مثال ہے، یو کین لو می اور یو کین ہیٹ می بٹ یو کین ناٹ اگنور می. تو نواز شریف اس وقت سب کے لیے اگنور کرنا مشکل ہو رہے ہیں. یعنی نہ حکومت نواز شریف کے بغیر چل رہی ہے، نہ اپوزیشن اور نہ میڈیا نواز شریف کے موضوع سے باہر آ رہا ہے. حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی ایک پچ پر کھیل رہے ہیں. یعنی ایک طرف نواز شریف کی صحت اور بیماری کے حوالے سے مدافعتی بیٹنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے بیماری کے خلاف جارحانہ بولنگ ہو رہی ہے. تو لگتا یوں ہے کہ نواز شریف اب محض ایک سیاسی جماعت کے لیڈر نہیں ہے بلکہ ایک علامتی سوچ ہے، اور شاید بہت سے لوگ انہیں اب بھی مزاحمتی علامت کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ انہیں دوسری شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو اگر سیاست کی بات کریں تو نواز شریف، معیشت کی بات ہو تو نواز شریف، سی پیک ہو تو نواز شریف، ترقیاتی کام ہو، ڈیولپمنٹ کے کام باتیں ہو تو نواز شریف، اور سیاست کی یا سیاسی مخالفین کی بات ہو تو نواز شریف، اور معیشت کی بربادی کی بات کرے تو نواز شریف. تو اصل میں قصور ان کا ہے جو ہر کام نواز شریف پر ڈال دیتے ہیں. بیمار نواز شریف ہیں اور پوری حکومت نواز شریف کا ورد کرتی جا رہی ہے. سوال یہ کہ آخر نواز شریف حکومت کے اعصاب پر اتنی بری طرح کیوں سوار ہو گئے ہیں؟ حکومت کو کرونا وائرس کی اتنی فکر نہیں جتنی نواز شریف کی فکر لاحق ہے. بہت سے لوگ تو یہ کہنے لگے ہیں کہ حکمران جماعت شاید نواز شریف فوبیا کا شکار ہے اور اس وقت انتقامی سیاست عروج پر نظر آتی ہے. حکومت نے نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا الزام پہلے عدلیہ پر لگانے کی کوشش کی تو عدلیہ سے ڈانٹ پڑ گئی. پھر میڈیکل بورڈ اور ڈاکٹروں پر انگلیاں اٹھائی، ان پر غصہ نکالا. اب یہ معاملہ میڈیا پر ڈال دیا گیا ہے تو اب سارا فوکس میڈیا پر آ گیا اور میڈیا کو ایک مافیا کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میڈیا نے نواز شریف کو باہر بھیجنے میں کوئی اہم کردار ادا کیا. اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف جب بیمار تھے تو میڈیا پر ان کی بیماری کے حوالے سے جتنے بھی مباحثے ہوئے، جتنے بھی پروگرامز ہوئے، ان سب میں حکومتی نمائندے، حکومت کے لوگ سب شریک اترے. خود حکومتی اراکین، ترجمان، ان کے خیر خواہ یا خود ساختہ ترجمان، وہ سب اس بات پر کنونس تھے کہ نواز شریف بیمار ہیں اور ان کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت ملنی چاہیے. عدالت میں بھی حکومت کا موقف یہی تھا، نیب کا موقف یہی تھا. لیکن اب حالت یہ ہے کہ نواز شریف کے نام کے ساتھ ہی منہ سے جھاگ بھی نکلنے لگی ہے. تو اس ڈپریشن کی وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا. یا تو پھر نواز شریف کو حکومت بہت مس کر رہی ہے. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اصل ٹارگٹ ہی نواز شریف کو زیر قبضہ رکھنا تھا. اب نواز شریف کی آزادی سے حکومت خود کو کسی نہ کسی خطرے میں محسوس کرنے لگی ہے. اگر یہ خطرہ نہیں ہوتا تو شاید نواز شریف یاد بھی نہ آتے. حکومت نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو باقاعدہ خط لکھ دیا ہے. رائے کے مطابق یہ خط پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت خارجہ کی طرف سے لکھا گیا. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کا برطانیہ کے ساتھ تحویل مجرمان کے تبادلے کا کوئی معاہدہ ہی نہیں، تو پھر خط کیوں لکھا گیا؟ جب معاملہ ابھی عدالت کے سامنے جا رہا ہے اور اس عدالت نے جس نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی تو اس سے پہلے خط لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو حکومت کی جانب سے نواز شریف کی واپسی کے لیے لکھے گئے خط کے بعد پیدا ہو رہے ہیں. وہ حکومت جو الطاف حسین کو واپس نہیں لا سکی، وہ الطاف حسین جن پر قتل و غارت اور ملک دشمنی کے یعنی راہ کے ایجنٹ ہونے سمیت کئی سنگین الزامات ہیں، وہ اسحاق ڈار کو واپس نہیں لا سکی جنہیں نیب عدالت نے مفرور قرار دے رکھا ہے، جبکہ نواز شریف نہ تو اشتہاری ہیں، نہ ہی مفرور ہیں، اور نہ ہی کسی عدالت نے انہیں واپس لانے کا کوئی حکم دیا ہے. اس کے باوجود حکومت نے برطانوی حکومت کو نواز شریف کی واپسی کے لیے اگر خط لکھا ہے تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کا مقصد اس مائنڈ سیٹ کو مطمئن کرنے کے سوا اور کچھ نہیں جو مائنڈ سیٹ نواز شریف کے ہاتھ سے نکل جانے پر غصے سے تلملا رہا ہے، ہاتھ پاؤں پٹک رہا ہے، اور شاید اس کا نظرہ خان صاحب اور ان کی حکومت پر بھی گر رہا ہے اور خان صاحب خود کو دباؤ میں محسوس کر رہے ہیں. حکومت کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ قانونی طور پر نواز شریف کو برطانیہ سے واپس لانا ممکن نہیں اور نہ ہی کسی عدالت نے انہیں ابھی تک مفرور یا اشتہاری قرار دیا ہے، نہ ہی ان کی ضمانت منسوخ کی گئی ہے. تو پھر عدالت سے فیصلہ لینے کی بجائے
نواز شریف کی واپسی کے لیے خط لکھنے کا مقصد فارمیلٹی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ نواز شریف خود بھی اس بات کی آفر کر چکے ہیں کہ عدالت اگر انہیں واپس آنے کے لیے کہے گی تو وہ فوری طور پر واپس آ جائیں گے، خواہ وہ اپنا علاج بھی کرا رہے ہوں تو علاج چھوڑ کے بھی واپس آنے کو تیار ہیں۔ تو حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ نواز شریف کی اس آفر کا فائدہ اٹھاتی یا وہ عدالت سے نواز شریف کی واپسی کا حکم نامہ حاصل کرتی۔ اگر نواز شریف واپس نہ آتے تو پھر خط لکھا جاتا تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن نواز شریف کے حوالے سے جتنی جلد بازی کا مظاہرہ حکومت کر رہی ہے، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ معاملہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی فرسٹریشن ضرور موجود ہے۔ یا تو حکومت فرسٹریشن کا شکار ہے، اور حکومتیں فرسٹریشن کا شکار صرف اس وقت ہوتی ہیں جب انہیں یہ خطرہ ہو کہ انہیں گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی حکومتوں کو یہ پتا ہو کہ وہ جا رہی ہیں، یا پھر وہ اپنی مقبولیت اور ساتھ کھو رہی ہوں تو فرسٹریشن میں ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ یہ بھی صاف صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اور بیماری کے حوالے سے حکومت اس وقت ایک پولیٹیکل پوزیشن لے رہی ہے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے۔ پہلے نواز شریف کو بھیجا گیا، پھر ملبہ کسی اور پر ڈالا گیا، اب سارا ملبہ میڈیا پر ڈال دیا گیا ہے، تو ایک روز پہلے نواز شریف پر ایک ریفرنس بھی بنا دیا گیا، یعنی مقدمات بھی بنا رہے ہیں، واپس لانے کی باتیں بھی ہو رہی ہے۔ وہ نواز شریف جس پر 300 ارب روپے کی کرپشن کا خاصا الزام لگایا کرتے تھے، ان پر محض ایک سرکاری گاڑی مفت میں حاصل کرنے کا ریفرنس بنایا گیا ہے۔ یعنی نواز شریف سے اربوں روپے نکلوانے کے دعوے کرنے والے 18-19 مہینے بعد جب کچھ نہیں نکال سکے تو ایک گاڑی نکال لائے ہیں، جو انہیں خود نہیں بلکہ سابق وزیر اعظم یوسف راء گیلانی نے تحفے میں دی۔ تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کمبل کی قیمت 5000 بتا کر 300 میں بیچ کر چلے جاتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا تو پھر 300 ارب کی چوری بتا کر گاڑی چوری کا مقدمہ ہی بنائیں گے۔ تو نواز شریف کے کیس میں لگتا یہی ہے کہ قتل کا مقدمہ ڈال کر مرغی چوری منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قانونی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو محض ایک خط کی بنیاد پر واپس نہیں لایا جا سکتا۔ شاید حکومت کا یہ خیال ہو یا خط لکھنے والوں کا یہ خیال ہو کہ اس خط کی بنیاد پر نواز شریف پینک ہو جائیں گے اور وہ برطانوی حکومت سے لندن میں قیام کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی کریں گے، اپنا قانونی حق حاصل کریں گے، تو حکومت کو شاید کوئی نیا بیانیہ مل جائے گا۔ نواز شریف واپس نہیں آنا چاہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے اس خط کو برطانوی حکومت کوئی اہمیت دے گی اس کا امکان انتہائی کم ہے، لیکن چونکہ برطانیہ بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے تو کچھ بعید نہیں۔ لیکن اس صورت میں نواز شریف کیا اپنے قانونی حق کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے قانونی ماہرین نے بھی اپنی رائے دی ہے۔ پروٹیکشن کلیم کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں کے اندر ان کے پاس ان کو یہ رائٹ ہے کہ اگر برٹش اتھارٹیز کوئی ایسی ایکسٹریڈیشن کی پروسیڈنگز کو سٹارٹ بھی کریں تو وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کورٹ کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر وہ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں تو یہ پروسیس سیورل ایئرز لے سکتا ہے، یہ ایک لمبا پروسیس ہے، اور جب تک کورٹ سے ان کی ساری لیگل ریمیڈیز اور اپیل کے سارے رائٹس ایگزاسٹ نہیں ہو جاتے تو یہاں کے پروسیجر کے مطابق ان کی حوالگی یا فورسڈ ریموول نہیں ہو سکے گی۔ اس وقت تک تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ حکومت کی جانب سے برطانوی حکومت کو لکھا گیا خط ٹرک کی ایک بتی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر لانا تھا تو بیچتے کیوں، اور اگر لانے میں سنجیدہ ہے تو پہلے عدالت کیوں نہیں گئے، عدالت سے ضمانت کینسل کراتے۔ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ حکومت نواز شریف کے معاملے میں یہ بتا کر کہ انہیں ماموں بنایا گیا ہے، دراصل قوم کو ماموں بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ خصم کیتا برا کیتا، کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا۔ حکومت نے پہلے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے کر ہائی مورل گراؤنڈ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اب حکومت اس موقف سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اور حکومت کے اکثر اراکین کا کہنا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول کر بیرون ملک گئے اور یہ میچ فکسنگ تھا، حالانکہ خود خان صاحب نے قوم کو یہ بتایا تھا کہ نواز شریف بیمار ہیں، اب قوم وزیر اعظم پر یقین نہ کرے تو کس پر یقین کرے۔ خان صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ انہوں نے نواز شریف کی بیماری کی اپنے ڈاکٹروں سے تصدیق کرا لی ہے، وہ شدید بیمار ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ اب وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کی لندن میں روانگی ایک فکس میچ تھا،
جبکہ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف کی جو رپورٹس تھی وہ بالکل درست تھی اور ان میں نواز شریف کی بیماری کی تصدیق ہوئی تھی اور وہ رپورٹیں نواز شریف کی بیماری کی تصدیق کرتی تھی، جبکہ مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان کا موقف یہ ہے اور کل اتوار کے روز پورے میڈیا پر اس کو ڈسکس کیا جاتا رہا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف نے بعض میڈیا ہاؤس کے ساتھ مل کر یہ تاثر دیا کہ نواز شریف کی جان خطرے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نواز شریف کی لندن روانگی فکس میچ تھا تو کیا وزیر اعظم نے قوم سے غلط بیانی کی تھی یا نواز شریف اور ان کے قریبی لوگوں نے؟ میاں نواز شریف صاحب کی شکل میں جو وی آئی پی قیدی ہے اس کو پاکستان واپس لانے کا وقت آن پہنچا اور جو سنسنی بھلا کے بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ خدا نخواستہ ان کی جان کو ایسا خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر حکومت نے ان کو اجازت نہ دی اور عدالتوں نے ان کو علاج معالجے کے لیے فیسیلیٹیٹ نہ کیا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ تو ان کی جان جا سکتی ہے۔ جس نے اس میں حصہ ڈالا ہے وہ تمام کردار جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے۔ وفاقی حکومت کو پنجاب حکومت کی طرف سے جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف برطانیہ کو لکھنے جا رہی ہے کہ ان کو وہاں سے ڈپورٹ کیا جائے اور اگلے ہفتے اس حوالے سے متعلقہ جو محکمے ہیں وہ لیٹر لکھیں گے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ایسے افراد کو واپس لانے کے لیے جو طریقہ کار ہے حکومت اس کو اختیار کرنے جا رہی ہے۔ آج الحمدللہ ان کی قائدانہ صلاحیتیں اور دنیا کے سامنے ان کا ایک صاف شفاف جو چہرہ ہے دنیا اس کو انڈورس کر رہی ہے، اس کو پذیرائی مل رہی ہے ان کے بیانیے کو۔ کیا وزراء خود بیماری کے حوالے سے جھوٹ بولتے رہے؟ میڈیکل بورڈ بھی خود حکومت نے بنایا تھا اور وہ حکومت کے ماتحت تھا۔ حکومت نے جو ڈاکٹر اپائنٹ کیے انہوں نے ہی نواز شریف کا علاج کیا۔ سروس ہاسپٹل جہاں نواز شریف داخل تھے وہ بھی پنجاب حکومت کے ماتحت ہے۔ پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد جو حکمران جماعت کی فاؤنڈر ممبر سمجھی جاتی ہیں اور تنظیم سازی میں ان کا کلیدی رول رہا ہے، یعنی خاص اب جب سے پی ٹی آئی انہوں نے بنائی ہے تو شروع سے ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے ساتھ ہیں۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ بیماری کے حوالے سے جتنی رپورٹس ڈاکٹروں نے مرتب کی وہ بالکل ٹھیک تھی اور کوئی میچ فکس نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان اور حکومت پنجاب کے یا حکومت وفاقی حکومت کے وہ ترجمان جو دوسری جماعتوں سے پی ٹی آئی کا حصہ بنے ہیں، وہ ایک پورا گروپ ہے جو اس وقت یہ نیریٹو لے کے چلا ہے۔ یعنی یہ وہ گروپ ہے جب پی ٹی آئی کے اقتدار کا سورج طلوع ہو رہا تھا تو وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول کر گئے ہیں۔ تو لگتا ہی ہو کہ پی ٹی آئی کے اندر وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا حصہ نہیں بلکہ دوسری جماعتوں سے حکمران جماعت کے ساتھ شامل ہوئے تو ان کی وہ نفرت کی سیاست کا حصہ رہے ہیں۔ وہ نواز شریف کی بیماری کو جھوٹا اور اسے میچ فکسنگ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کسی بھی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں اور ان کی کوشش یہ کہ نواز شریف کی بیماری پر سیاست کی جائے۔ اب ایک اور اطلاعات یہ ہے کہ حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھے گی، جبکہ یہ معاملہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے دوبارہ پیش ہونا ہے۔ عدالت نے نواز شریف کے بیرون ملک قیام کو پنجاب حکومت کی اجازت سے مشروط کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر پنجاب حکومت اجازت نہ دے تو پھر یہ معاملہ دوبارہ کورٹ کے سامنے لایا جا سکتا ہے، جبکہ حکومت اس سے پہلے ہی یہ بیانیہ تشکیل دے رہی ہے جیسے وہ نواز شریف کو اشتہاری مجرم یا مفروض قرار دینا چاہتی ہے۔ تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کی بیرون ملک روانگی فکس میچ تھا تو کیا اس میں خود حکومت کے لوگ ملوث تھے، اور پھر جو بھی میچ فکس میں ملوث ہیں کیا ان کے خلاف حکومت نے کوئی کارروائی کی؟ میڈیکل بورڈ پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد اور وہ حکومتی اراکین جو بار بار آ کے کہتے تھے کہ واقعی نواز شریف بیمار ہیں اور رپورٹیں صحیح ہیں، تو ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی ہے یا کی جائے گی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے؟ صرف میڈیا میں واویلا کرنے سے یہ بات ثابت نہیں ہو پائے گی اور اسے بھی اسی طرح کا الزام سمجھا جائے گا جیسا نواز شریف پر پہلے لگائے گئے الزامات کو سمجھا جاتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کرپشن پر نہیں بلکہ انتقام کی وجہ سے جیل گئے ہیں اور اب لندن بیٹھے ہیں، تو جب تک حکومت اپنے لوگوں کے خلاف لیگل ایکشن نہیں لے گئی اپنے موقف کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گی۔